وقت کا طاقتور ترین شخص آپ کی تعریف کرے اس سے فائدہ ہوتا ہے نا, تو آپ کو فائدہ ہوا. بات نا آپ کو بڑی سچ کرنی چاہیے. آرمی چیف کے سامنے 30 40 50 اینکرز بیٹھے ہوں اور جب یہ بات پتہ چلے کہ آرمی چیف اس کو سنتا ہے تو امپیکٹ تو بڑھتا ہے نا. میں نے ٹی وی پہ سنا عمران خان نے آپ کو کہا ہاں صدیق جان تم تو نواز شریف سے بھی زیادہ ذہین ہو. وہ بھی لیٹر نوٹ پہ تھا. عمران خان نے کوئی بات کی, میں نے کہا ہمارے یہاں تو پرائم منسٹر ایسے گزرے ہیں جو پرچی پہ چیزیں لکھ کے لاتے تھے, میں تو ایک عام سا رپورٹر ہوں تو کچھ چیزیں میں لکھ کے لایا ہوں تو وہ میں نے جلدی جلدی پڑھی, تو اس پہ لیٹر نوٹ پہ انہوں نے کہا کہ نہیں تم اس سے زیادہ ذہین. سب سے مشکل لمحہ کیا گزرا پچھلے چند سال؟ 9 مئی کے بعد کے دن. پاکستان میں کہاں رہ گئی ہے صحافت؟ جو لوگ کر بھی رہے ہیں ٹی وی پہ بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی اس ڈومین میں نہیں جاتے جن میں اس کو پتا ہے کہ ہم اس ڈومین میں جائیں گے تو کاشف عباسی کی طرح آفیئر کروا دیے جائیں گے. عمران خان سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں بطور وزیر اعظم؟ سب سے بڑی غلطی تو یہ ہوئی کہ عمران خان نے چیزوں کو پولیٹیکلی ڈیل نہیں کیا, وہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر, جو کہ ایک بطور وزیر اعظم ان کی غلطی تھی. ناظرین السلام علیکم, آپ کا میزبان عدنان حیدر, اور یہ میرا پہلا پوڈ کاسٹ ہے اور میں اس پوڈ کاسٹ میں اور سوشل میڈیا پیرنٹس کے لیے اپنے بہت ہی قریبی دوست صدیق جان صاحب میرے ساتھ ہیں. صدیق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کو بلانے کی خاص وجہ یہ ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں تو آپ کی ایگزسٹنس ختم ہو جائے گی. کسی حد تک یہ درست بھی کہتے ہیں. تو آج یہ آغاز ہوا ہے. اسد چودھری صاحب نے پچھلے 6 مہینے سے مجھے کہہ رہے تھے, لیکن اسد چودھری صاحب کیونکہ سونے کا ان کو اتنا شوق ہے سر کہ وہ 3 بجے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد دن ختم ہو جاتا ہے, تو ان کا بھی تھوڑا بہت کنٹریبیوشن. یہ جو آپ نے کہا ہے سونے کا ان کو شوق ہے, یہ آپ نے ویڈیو جب یہ ہم پوڈ کاسٹ کر لیں گے تو اچھا میں انٹرو دے رہا ہوں, ابھی ٹھہرے سر, نہیں آپ انٹرو چاہے دیں لیکن میرا انٹرو تو پورا ہونا چاہیے. یہ میں دیکھیں میرا کام ہے کہ میں اعتراض اپنا نوٹ کروا دوں. یہ جو لفظ آپ نے کہا ہے نا کہ ان کو سونے کا بہت شوق ہے, اسد چودھری کا کہہ رہا ہوں. یہ بالکل اسد چودھری صاحب کا, تو یہ جب پوڈ کاسٹ اینڈ ہو جائے گا تو آف کیمرہ آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں. اینی وے اسد چودھری صاحب کا اس میں بڑا رول ہے, اور صدیق جان صاحب بڑے عرصے سے مجھے کہہ رہے تھے, تو آج میں نے شروع کیا ہے. دس از مائی فرسٹ. صدیق بھائی کیا حال ہے تھوڑے؟ الحمدللہ بھائی جان ٹھیک ٹھاک. کہ بلا یہ دسو کہ اگر صحافی نہ ہوا تو کیا ہوا؟ جتنے بھی ہوا کوئی نہ کوئی کم چاہ کے رکھا. لائف دے مطلب گولز ہونے نا, بندہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے کہ یار میں ایک ریساں تو بندہ ان ٹائم گول سیٹ کرنا پیا ہوتا. کیا گول سیٹ کیتے آپ ان جو اسٹوڈنٹ کریئر ہو؟ اچھا میں شروع تو اسٹوڈنٹ لائف تو میں پولیٹکس تے طلبہ تنظیماں دا بڑا شوق ہے. مثلا میں 8ویں کلاس تو بزم پیغام میں جام. اچھا جیڑی جمعیت دا اسٹوڈنٹ ونگ ہے. جماعتی آوے جی اچھا یعنی جمعیت دا جیڑا سکول لیول دا ونگ ہے. بزم پیغام, اس تو بعد اسلامی جمعیت طلبہ جمعیت چ میری گورنمنٹ یونیورسٹی, اس تو بعد میں ایم ایس ایم ہی رہ گئی ہوں, تو یہ چیزیں چلتی رہ گئی ہیں. اچھا تو یونیورسٹی تعلیم گدی ہے؟ بس شوق پورا کیتا ہے. اچھا واہ. اچھا کئی لوگ آتے ہیں صدیق جان پڑھا لکھا کہیں نہیں. آپ کا نا سوشل میڈیا جو میں نے تھوڑا بہت اس کو انالائز کیا ہے, اس میں مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ شاید بہت کنٹرول ہے, یا آپ ڈرتے ہیں بیگم سے؟ ڈرتے تو ہم بھی ہیں, پبلکلی ہم اناؤنس نہیں کرتے کہ عدنان حیدر بیگم سے ڈر گیا. یار میرا خیال ہے کہ یہ ہم لوگوں نے نا ایک بنا لیا ہے کہ جو بھی اپنی بیگم کے ساتھ ایک عزت احترام کا تعلق رکھتا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ بیگم سے ڈرتا ہے. اور یہ ایک اور دوست ہی دوستوں کو خراب کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ہم بیٹھے تھے تو ایک دوست نے کہا کہ جی میرے مسز کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں نے جانا ہے, تو سارے دوست اس کو پڑھ گئے تم رانو مرید ہو یہ وہ. اب دیکھیں نا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے کو کہتے ہیں یار جاؤ تمہاری مسز کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, شروع ہو جاتا ٹھیک ہے ہاں تم. تو یہ ایک من گیا, تو جو بھی اپنی بیوی کا جو اس کا ڈیو ایک مقام مرتبہ ہے اس کو دے گا, اس کا احترام کرے گا, یا اس کو جو محبت دینی چاہیے وہ دے گا, تو اس کو کہا جائے گا رانو مرید یہ بیگم سے ڈرتا ہے. تو یہ میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کی ٹیک کیئر کریں, نہیں ہوگا تو پھر وہ ہاں. لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے میسج پکڑے جائیں تو پھر تھوڑا سا زیادہ آپ کا کام خراب. آپ کے میسج کتنی مرتبہ پکڑے گئے, یا پکڑے بھی گئے یا نہیں پکڑے گئے؟ 4-5 بار سے. اچھا ایسا حادثہ ہو چکا ہے؟ ہو چکا ہے. تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جب سارا کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا مجھے یہ ہوتا ہے صدیق بھائی, کبھی پیار ہوا؟ کئی بار ہوئے ہیں, کئی بار. میں تو سنا پیار ایک بار ہوتا ہے. یار اب آپ کیوں ان چیزوں میں چاہ رہے ہیں کہ میں غلط ہوں نا, میں اپنا کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں. شادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں, یہ شادی کی کنڈیشن نہیں لگا رہا آپ. لیکن میں نے آپ سے پوچھا کہ پیار ہوا. یار پیار تو آپ کو کوئی یہ ضروری, ہم لوگوں نے نا یہ سمجھ لیا کہ پیار سے مراد صرف یہ ہے کہ کسی خاتون سے آپ کو پیار ہو گیا, کسی لڑکی سے آپ کو پیار ہو گیا. تو میں نے اس سینس میں آپ کو جواب نہیں دیا, یہ وضاحت کر دوں. اچھا پیار تو آپ کو یار اللہ کی قدرت ہے, اللہ کا نظام ہے. آپ پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں, آپ کو ان مناظر سے پیار ہو جاتا ہے, کسی علاقے سے پیار ہو جاتا ہے, کوئی آپ کو بہت اچھا دوست کسی علاقے سے ہوتا ہے تو اس علاقے سے آپ کو محبت اور احترام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس ریڈ زون میں نہیں لانا چاہتا. سر یہ بتائیں
بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے, بہت سے لوگوں کا, بہت سے لوگ آپ کے فالوورز ہیں, بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ صدیق جان ایک صحافی نہیں ہے, ایک پارٹی ترجمان ہے. کیوں؟ میں یہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جب جرنلزم کرنی ہے نا, اس میں تو کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ نے فیکٹس کو کوٹ کرنا ہے. یعنی میں اگر سپریم کورٹ گیا ہوں نا, میں رپورٹنگ کر رہا ہوں, تو میں نے بتانا ہے کہ جج نے یہ کہا, وکیل نے یہ کہا, یہ ہے فیکٹ, یہ ہے رپورٹنگ. تو بطور صحافی اب یہ بات مانتے ہیں کہ صحافی صرف فیکٹس رپورٹ کرتا ہے؟ اگلی بات بھی سن لینا. لیکن جب آپ نے انالیسس کرنا ہے تو آپ نے کسی چیز کو ٹھیک کہنا ہے, کسی چیز کو غلط کہنا ہے نا. صحافی کے پاس یہ حق ہوتا ہے کسی کو ٹھیک ہے غلط کہنے 100%. یار صحافی جج تو نہیں ہوتا. نہیں جج بھائی, سپریم کورٹ میں ایک چیز ہو رہی ہے 26 آئینی ترمیم ہے, اس کے اوپر میرے ایک موقف ہو سکتا ہے نا کہ یار یہ عدلیہ کی آزادی کے حق میں یہ اختلاف ہے. ویری فائن, ویری فائن, ٹھیک ہے, تو وہ میری رائے ہے, اس کے اوپر آپ مجھے ترجمان کہتے ہیں, آپ کہتے رہے. مجھے ایک بات بتائیں, بالکل بہت اچھا اوپینین, بہت سی بات کی آپ نے. ایک پاناما بھی آیا تھا نا جی, جب پاناما کے میں آپ کے ویوز اٹھا کے دیکھتا ہوں, تب تو آپ کے یہ جذبات نہیں تھے جو 26ویں آئینی ترمیم پہ آپ کے جذبات ایز صحافی ابھرے ہیں. تو پاناما کی دفعہ آپ کی ایسی صحافت کہاں گئی تھی؟ سر دیکھیں, پاناما ایک تو جب پاناما آیا تھا اس وقت ایک تو ہمارا بالکل آغاز تھا, اور اس وقت بھی ہم کچھ چیزیں تو وہ مطلب اس وقت ہم ٹوٹل اس وقت میری کوئی ایسا تعارف بھی نہیں تھا یا اتنی حیثیت اور اوقات بھی نہیں تھی کہ میں کوئی انالیسس کرتا ہوں, لوگ میرا انالیسس سنتے. ایک تو میرا بالکل جرنلزم کا مین اسٹریم میڈیا میں آغاز تھا, اور میں سیکھ رہا تھا, اور میں رپورٹ کر رہا تھا جسٹ, اور اس وقت بھی انالیسس تو اس وقت بھی میرا تھا نا. یعنی جب میں نے رپورٹ کر لیا کہ کورٹ میں کیا ہوا, اس کے بعد بھی میرا ایک انالیسس. آپ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ آپ پارٹی ہیں وہ غلط مانتے ہیں. میں ہر ایک کی رائے کا احترام کرتا ہوں, لوگوں کو رائے آپ کے بارے میں قائم کرنے کا حق ہے, وہ جو بھی رائے رکھتے ہیں اس کا احترام ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں انالیسس میں جس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہوں ٹھیک کہتا ہوں, جس کو غلط سمجھتا ہوں غلط کہتا ہوں. آپ کی صحافت کو جب میں دیکھتا ہوں, میں بطور عدنان حیدر ایک انسان, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی صحافت میں پی ٹی آئی تو سچا چیپٹر ہے, نون لیگ ایک جھوٹا چیپٹر نظر آتا ہے. تو یہ کیوں فیل ہوتا ہے؟ یار بات یہ ہے کہ ہم نے جب آئے, پاناما آ گیا, سن لینا آج کل میں اسی سے شروع کر رہا ہوں, اسی سے شروع کر رہا ہوں. پاناما آیا, اس کو ہم نے رپورٹ کیا. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ کچھ ہمارے دوستوں کے بارے میں رائے ہے کہ ان کو کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتایا تھا کہ نواز شریف چور ہے, تو اس لیے انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ نواز شریف چور ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں, میں وہ ہوں. پاناما میں نواز شریف کے ساتھ ٹھیک ٹرائل ہوا تھا. میں کہتا ہوں 1000% ٹھیک ہوا تھا, 1000% ٹھیک ہوا تھا بھائی. اس نے رسیدیں نہیں دی, آج تک نہیں دی. میں نے اس کا پاناما کیس بھی پورا اٹینڈ کیا, میں نے اس کا ٹرائل بھی کور کیا, آج تک اس نے رسیدیں نہیں دی کہ پیسہ کمایا کیسے, باہر بھیجوایا آپ نے پٹیشن پڑھی ہے؟ سر پٹیشن کا ججمنٹ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے نا. سر بات پٹیشن کا ججمنٹ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا یار. 184(3) کا جو کیس ہوتا ہے نا, اس میں بہت سی چیزیں پھر عدالت اپنے طور پہ اس ڈومین کو ان چیزوں سے آگے بھی جا سکتی ہے جو پٹیشن میں نہ بھی ہوں. عدالت جا سکتی ہے ان میں 184(3) میں, اور عدالت گئی. میں بالکل اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں. اس میں جو ریمارکس ججز کی جانب سے دیے گئے تھے, سیزیلین مافیا بلا بلا, کیا وہ ٹھیک تھے؟ بالکل ٹھیک تھے. کیا جج کو ایسے ریمارکس دینے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے, یہاں پہ عدلیہ کا اتنا ہی ایکٹیو ہونا, اور ججز کو اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے. اور بالکل آصف صدیق کھوسہ صاحب نے اور عظمت شیخ صاحب کے ریمارکس بالکل درست ہے. نہیں, اس کے کچھ ریمارکس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی تو ہونا چاہیے. ریمارکس کا بیک گراؤنڈ وہ سارا کچھ نواز شریف کو پاناما میں تو سزا نہیں ہوئی نا, سزا تو پھر یا تو پاناما میں ہوتی, سر سزا ہوئی اقامہ پہ. سر بات یہ ایک لیٹس بی فیئر نا یار, اس کے اوپر آپ جائیں گے نا تو یہ بڑی ایک نا ٹیکنیکل بحث ہو جائے گی. میں ٹیکنیکل بحث میں ٹھیک ہے, میں سادی سمپل بات کرتا ہوں. میں آتا ہوں, میں سادی بات کرتا ہوں. میں سادی بات یہ کرتا ہوں کہ سمپل 1 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیس یہ آیا کہ پراپرٹی سامنے آ گئی حسن نواز حسین نواز کی, وہ نواز شریف کے بیٹے تھے. عدالت نے پوچھا کہ آپ کے بیٹوں کے یہ اثاث و جائیدادیں کہاں سے ہیں, کیونکہ آپ پبلک آفس ہولڈر تھے. جب ان کے بچے نہیں بتا سکے کہ یہ کہاں سے انہوں نے بنائی ہیں, تو پھر یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ جو پبلک آفس ہولڈر ہے اس کے اوپر. میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا, کیس پاناما کا تھا, سزا جو ہوئی میں اس پہ بھی اعتراض نہیں کر رہا کہ اٹ شوڈ بی ڈکلیئرڈ کہ نہیں تھا, فائن. پر پاناما میں تو کچھ نہ نکلا نا. اس کا مطلب ہے پاناما جو فریم کیا گیا تھا وہ ایک خام خواہ نواز شریف کو صرف فکس کرنے کے لیے. اس کا میں آپ کو سمپل بتا دیتا ہوں. ایک بندے کو آپ پکڑتے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے, اس نے چوری کیا ہے, آپ نے اس کو پکڑا, آپ نے تحقیقات شروع کی, اس کا موبائل آپ کے ہاتھ میں آیا, چیزیں آپ کے ہاتھ میں آئیں, آپ نے جب تفتیش کرنا شروع کی تو اس میں سے پتہ چلا کہ اس نے تو چوری سے بڑی بھی ایک واردات کی ہوئی ہے, یا چوری سے چھوٹی بھی ایک واردات کی ہوئی ہے. تو وہ جو چوری کی انویسٹیگیشن کے دوران اس کے اوپر واردات آپ کے سامنے آ گئی ہے, آپ اس کے اوپر بھی تو کیس چلائیں گے نا, اس کو بھی تو سزا دیں گے. تو میاں نواز شریف کا پاناما کے اوپر معاملہ شروع ہوا, اور یہ پاناما سے جڑا ہوا تھا یہ اقامہ. یار لوگ آج تک اس کو گڑ مڑ کرتے ہیں. یہ میں بتاتا ہوں نا کیسے جڑا ہوا تھا. ایسے جڑا ہوا تھا کہ آپ نے باہر اپنے بیٹے کی کمپنی کے وہاں آپ ملازم بنے ہوئے. ٹھیک ہے سر,
کیس پورا کیا تھا کہ میاں نواز شریف کے اثاثے اس کی آمدن سے زائد ہے اور وہ جائز نہیں ہے. اس میں جو چیز بھی آئی عدالت نے اس کو دیکھا. یہ ٹیکنیکل بحث ہو جائے گی اس میں. نہیں, سمپل بات یہ ہے کہ آج تک شریف خاندان نہیں بتا سکا پیسہ کمایا کیسے, باہر بھجوایا کیسے, رسیدیں آج تک نہیں دکھا سکے. یہ ہے سمپل بات. کورٹ نے ان کو کوئی سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں, میں نہیں سمجھتا کورٹ بطور عدالت استعمال نہیں ہوئی. آپ میں نہیں سمجھتا کہ عدالت استعمال ہوئی ہے. وہ پورا بینچ انکلوڈنگ ثاقب نثار کہیں سے ڈکٹیشن نہیں لیتا تھا. ثاقب نثار تو اس بینچ میں تھے نہیں, لیکن جو بینچ ثاقب نثار تک میں آ رہا ہوں. ہاں, اس بینچ سے ثاقب نثار میں نہیں سمجھتا کہ عدالت استعمال ہوئی ہے. میں بالکل نہیں سمجھتا, نہیں ہوئی. نواز شریف کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نواز شریف کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کیوں نہیں تھی؟ اس سے بڑی تو فیور پاکستان کی تاریخ میں کسی کو نہیں دی گئی. وہ کیسے؟ جس طرح سے وہ اس کو واپس لایا گیا اور جس طرح سے اس کے کیسز ختم کروایا گیا اور جیسے اس کے سارا کچھ معاف کروایا گیا اور جیسے اس کو بایو میٹرک اس کا کروایا گیا ایئرپورٹ کے اوپر. اور جو منی لانڈرنگ, صرف ایک بایو میٹرک ہے ایک ایلیگیشن, وہ نواز شریف کو غلطی ہوگی, وہ ایئرپورٹ تک بجائے دفتر آ جاتا. صرف یہ نہیں ہے, اس کے علاوہ تو کوئی ایلیگیشن نہیں ہے نا اس کے اوپر. صرف یہ نہیں ہے. سادہ سی بات ہے کہ جب ان کا ٹرائل چلا تھا احتساب عدالت میں, وہ رسیدیں نہیں دے سکے تھے, باہر بھی بھجوایا نا اسی حکومت نے. پھر کرداروں کو پکڑتے ہیں آپ, ان کرداروں پہ تنقید کرتے ہیں جنہوں نے بایو میٹرک کرائی. ان کرداروں کو کیوں چھوڑ دیتے جنہوں نے نواز شریف کو جانے دیا تھا؟ سر بات یہ ہے کہ اس وقت میں ایک چیز کی داد دیتا ہوں کہ جو بھی اس وقت جس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا نا, یہ پلیٹلیٹس والا, رپورٹوں والا, کریڈٹ اس کو جاتا ہے. کون ہے سر؟ وہ جو بھی تھا, آج تک وہ کردار سامنے نہیں آئے, اس کے اوپر تحقیقات ہی نہیں ہوئی. اس کے اوپر ہونی چاہیے کہ کون تھا جس نے یہ سارا ڈرامہ تیار کیا, یہ جعلی رپورٹس والا اور وہ سارا ماحول بنایا, اس کو کریڈٹ جاتا ہے. اور پھر عمران خان کے سامنے تو اتنا بڑا ایک پریشر بن گیا تھا کہ عمران خان کو تو آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ خان صاحب یہ دیکھ لیں, اگر نواز شریف کو یہاں پہ کچھ ہو گیا تو پنجاب میں بھی ایک بھٹو پیدا ہو جائے گا, افورڈ کر سکتے ہیں تو کر لیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو جانے دیں. اور عمران خان نے بھی کہا کہ اتنا سیریس معاملہ ہے. اور پھر جس طرح کی رپورٹ سامنے آئی, اب ڈاکٹر یاسمین راشد وغیرہ نے تو رپورٹس دیکھی نا, انہوں نے کہا رپورٹ میں تو یہ چیز ہے. ایک چلو نواز شریف ہو گیا, ایک بندہ تھا اس کا نام ہے سعد رفیق, اس کی کئی مہینے پیشی نہیں لگی, اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. سر اگر آپ اس چیز پہ جائیں گے نا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں عدالتوں سے, ٹھیک ہے, جس میں اس پر آپ کا قلم خاموش کیوں ہے صدیق صاحب؟ کس چیز کی؟ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ہو رہی ہے. بالکل, آپ کی صحافت تو یہ کہتی ہے نا. بالکل. تو آپ کی صحافت اس پین میں نواز شریف کے کیس پہ ابھی بھی آپ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکے اپنے جواب سے کہ پاناما اور اقامہ والے معاملے کو, دس از اے بگ کنفیوژن جو ابھی تک کلیئر نہیں ہو پائی. پھر آپ اس معاملے پہ بھی کبھی بات نہیں کی بھائی پاناما میں 400 لوگ تھے, اکیلا نواز شریف ہی کیوں, باقیوں کو بھی رگڑو اس میں. جہانگیر ترین کو کیوں نہیں الٹا لٹکایا گیا, علیم خان کو کیوں نہیں لٹکایا گیا. اس پہ یہ پہ رک جائے نا. عمران خان نے تو ان کو پاناما کے 399 کرداروں کو بچا لیا تھا. ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر رہے ہیں نا کہ عمران خان نے انتقام کا نشانہ بنایا, اور عمران خان کے وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے, جنرل باجوہ نے, جنرل فیض نے ٹارگٹ کیا نواز شریف کو, انتقام کا نشانہ بنایا, عدالت سے اس کو کنویکٹ کروا دیا, 399 کو چھوڑ دیا. عمران خان فرض کیوں نہیں, ریالٹی نہیں ہے, میں نہیں مانتا اس کو. ارے بھائی تو 399 بچا رہے ہو نا, آگے چل رہے ہیں نا. عمران خان نے بچایا اپریل 2022 تک, اس کے بعد تو عمران خان نہیں ہے نا. آج تک آپ نے کتنوں کو پکڑا ہے؟ نہیں پکڑا نا. باجوہ صاحب آپ کو بہت پسند کرتے تھے, اس کی کیا وجہ تھی؟ یار یہ نہیں ہے کہ وہ پسند کرتے تھے, بات بڑی سادہ سی ہے کہ میں اس وقت کورٹ رپورٹنگ یوٹیوب پہ ایسے کر رہا تھا جیسے ہمارے سینئرز نہیں کر رہے تھے یوٹیوب کے اوپر, جیسے میں کر رہا تھا. حالانکہ میں اس وقت بھی, میری صلاحیت ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی, میں تو کہیں بھی ان کے مقابلے میں ایگزسٹ بھی نہیں کرتا تھا. اگر اس وقت یوٹیوب کر رہے ہوتے ہمارے جو سینئرز تھے اس طرح سے جس طرح سے میں کر رہا تھا, تو میری جگہ بھی نہ ہوتی, مجھے کوئی جانتا بھی نہ ہوتا. لیکن کیونکہ میں نے اس وقت یوٹیوب شروع کر لیا جب کوئی یوٹیوب پہ تھا نہیں, میں سمپل کیا کرتا تھا, میں بتاتا تھا کورٹ روم کے اندر کیا ہوا, نریٹ کرتا تھا. یہ بتاتا تھا کہ ججز آ کے بیٹھے, رائٹ پہ یہ جج بیٹھا ہے, لیفٹ پہ یہ جج بیٹھا ہے, روشنا پہ فلانا کھڑا ہے, اور آدھا منٹ اور میں جب وہ پوری پروسیڈنگ بتاتا تھا تو وہ پروسیڈنگ سب اس وقت سننا چاہتے تھے نا کہ کمرہ عدالت کے اندر کیا ہوا ہے, فلاں قاضی فائزہ کے ریفرنس میں کیا ہوا ہے, فلانے میں کیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے وہ بھی شاید سن لیتے تھے. ایک وقت کا طاقتور ترین شخص آپ کی تعریف کرے, اس سے فائدہ ہوتا ہے نا, تو آپ کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ بات نا آپ کو بڑی سچ کرنی چاہیے سر, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. میں آج جھوٹ بولوں اور باتیں, سر جب آرمی چیف آپ کے بارے میں کہے کہ میں اس کو سنتا ہوں نا, اور اس آرمی چیف کے سامنے 30 40 50 اینکرز بیٹھے ہوں, میں بھی بیٹھا تھا اس میں. اچھا آپ بھی تھے, یہ مجھے آج پتہ چل رہا ہے. نہیں تو پتہ, ٹھیک ہے, اچھا نہیں مجھے باقی نہیں پتا تھا. اور اینکر سامنے بیٹھے ہوں, میڈیا کے لوگ سامنے بیٹھے ہوں, وہ آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں نا کہ یار آرمی چیف, اور جب یہ بات پتہ چلے کہ آرمی چیف اس کو سنتا ہے تو آپ کی ایک
جسے کہیں کہ کیا اس کو میں لفظ دوں, تھوڑا سا ایک آپ کا امپیکٹ تو بڑھتا ہے نا کہ جب آرمی چیف کہہ کے میں اس کو سنتا ہوں. لیکن آپ ایک سینئر صحافی ہیں, اب آپ جب اینالائز کرتے ہیں کہ اس بات نے فائدہ دیا یا نہیں, میں ایک تو میں سینئر بالکل نہیں ہوں, یہ بھی ایک غلط ہمارے یہاں بن گیا. اب آپ چلو مجھ سے تو سینئر ہیں بھائی, نہیں آپ نے 10 سال تو لگا لیے. نہیں یار, یہ نا سینئر کا ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے جس نے کوئی 30-35 سال لگائے. اچھا, میں سینئر جونیئر کو وہ نہیں, اچھا آگے چلتے ہیں. میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور مجھے فائدہ ہوا, اس لیے کہ لوگوں نے جب یہ بات چلی کہ آرمی چیف اس کو سنتا ہے تو جس کو پتا چلا تو اس نے مجھے سیریسلی لینا شروع کیا نا کہ یار اگر اس کو آرمی چیف سنتا ہے سن لینا کہ اس کا کیا. میں ایک پریس کانفرنس میں سن رہا تھا, کیونکہ عمران خان کے زمانے میں مجھے تو خیر پی ٹی اے والے بالکل کہیں آس پاس نہیں آنے دیتے تھے, تو میں نے ٹی وی پہ سنا کہ ہاں عمران خان نے آپ کو کہا ہاں صدیق جان تم تو نواز شریف سے بھی زیادہ ذہین ہو. وہ بھی لیٹر نوٹ پہ تھا. وہ عمران خان نے کوئی بات کی, میں نے اصل میں یہ کہہ دیا کہ میں نے کہا ہمارے ہاں تو پرائم منسٹر ایسے گزرے ہیں جو پرچی پہ چیزیں لکھ کے لاتے تھے, میں تو پھر بھی میری کوئی وہ نہیں ہے, میں تو ایک عام سا رپورٹر ہوں, تو کچھ چیزیں میں لکھ کے لایا ہوں تو وہ میں نے جلدی جلدی پڑھی, تو اس پہ لیٹر نوٹ پہ انہوں نے کہا کہ نہیں تم اس سے زیادہ ذہین ہو, تو یہ لیٹر نوٹ پہ بات تھی. سر یہ بتائیں, بطور صحافی مشکلات کہاں آتی ہیں آئیں آپ کو صدیق جان کی ذات کو؟ مجھے اس وقت مشکلات آنا شروع ہوئیں جب پورے پاکستان کو مشکلات آنا شروع ہوئیں, یا اکثریت کو مشکلات سامنے آنا شروع ہوئیں, جب میں نے جبری گمشدگیوں پہ بات کی, جب میں نے انسانی حقوق کی پامالیوں پہ بات کی, جب میں نے پرو اسٹیبلشمنٹ نیریٹو نہیں بنایا, جب میں نے جبری گمشدگیوں کو ڈیفینڈ نہیں کیا, جب میں نے یہ نہیں کہا کہ بلوچستان سے اگر لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا تو لاپتہ ہو رہے ہیں, جب میں ایسی چیز, جب میں ان چیزوں کو جو کہ میں غلط تھا جس پہ میں معافی بھی مانگ چکا ہوں, کہ جب میں ان چیزوں کو جسٹیفائی کرتا تھا جبری گمشدگیوں کو اور انسانی حقوق کی پامالیوں کو, تو اس وقت مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب میں نے جبری گمشدگیوں اور ان چیزوں پر سوال اٹھانا شروع کیا اور میں نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, تو مشکلات ہوئیں, اور پاکستان کی اکثریت لوگوں کے لیے ہوئی اور میرے لیے بھی ہوئی. سب سے مشکل لمحہ کیا گزرا پچھلے چند سالوں میں؟ 9 مئی کے بعد کے دن. کیوں؟ کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ فیکٹس رپورٹ کرتے ہیں. نہیں, 9 مئی کے بعد تو ہر چیز کی جگہ ہے, فیکٹس کی جگہ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. پاکستانی صحافت بالکل کی جگہ نہیں, بالکل نہیں ہے. تو جہاں حقائق نہ ہو وہاں صحافت تو نہیں ہوتی. بالکل نہیں ہے. پاکستان میں کہاں رہ گئی ہے صحافت؟ جو لوگ کر بھی رہے ہیں, ٹی وی پہ بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی اس ڈومین میں نہیں جاتے جن میں اس کو پتہ ہے کہ ہم اس ڈومین میں جائیں گے تو کاشف عباسی کی طرح آفیئر کروا دیے جائیں گے, سمی ابراہیم کی طرح چینل سے نکلوا دیے جائیں گے. یہ تو ہر دور میں ہوا. ٹھیک ہے سر, کچھ چیزیں عمران خان, اس کا نام ہے حامد میر, سن لیں, یا نصرت جاوید, سن لیں, میں آ رہا ہوں اسی پہ. تقریباً ہر دور میں بین ہو جاتے ہیں, آفر ہو جاتے ہیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں, پر صحافت پھر بھی کرتے ہیں. سر میں اسی پہ آ رہا ہوں. جو ماحول 9 مئی کے بعد بنا نا, یہ میں نے کم از کم کسی سے. فرق کیا ہے, میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں, فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سر 9 مئی کے بعد تو بالکل ہی آپ کے لیے بالکل ایک کراس لگ گیا نا چیزوں پہ, کہ آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے, اس کی تصویر. یار ایک دیکھیں, وہ آپ نے لیا, 2-4-5 اور لوگوں نے بھی لے لیا ہوگا, لیکن ہم اوور آل میڈیا کی ابھی بات کر رہے ہیں نا, کہ عمران خان کی آپ کلپ چلا سکتے ہیں عمران خان کا کوئی ٹی وی پہ؟ پیمرا کے بھی کہا ہوا, ویسے ہی ہے. پیمرا نہیں کہا ہوا, ویسے ویسے ہی آپ نے خود یہ فیصلہ کیا ہوا. میں نے نہیں خود کیا بھائی. ہاں نہیں سر, میں نے نہیں کیا. میں تو نام میں لے سکتا ہوں, نام پہلے دن سے لے رہا ہوں نام, لیکن اگر 70-75 ٹاک شوز ہو رہے ہیں نا, تو ان میں سے کتنے ہوں گے؟ 3-4 ہوں گے جنہوں نے نام لے لیا ہوگا, باقی 72 میں نے تو نہیں لیا نا. وہ کیوں نہیں لیا سر؟ وہ وجہ ہے نا کہ اس وقت جو جبر کا ماحول ہے, جو فسطائیت ہے, جو بربریت ہے, جو ظلم ہے, جو ایک سختیاں ہیں, آپ نہیں لے سکتے عمران خان کا نام, آپ اس کی تصویر نہیں چلا سکتے, آپ اس کی ویڈیو نہیں چلا سکتے, ایون کہ اس کے خلاف بھی کوئی چیز ہوتا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں بول کا بیورو چیف تھا, ایک میٹنگ ہوئی, جس میٹنگ کا آپ سے بہتر کس کو پتہ ہے, تو مجھے ایک کال آتی ہے ہمارے آنر کی, اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ اس میٹنگ کے بعد, اور اس میٹنگ میں جو کچھ ہوا تھا وہ اتنا خطرناک اور خوفناک تھا, کچھ منٹوں پہ مبنی تھا. ہاں, تو مجھے انہوں نے کال کی اور مجھے کہا کہ میں ایک اور میٹنگ میں انٹر ہونے لگا ہوں, لیکن فوری طور پہ چیزیں ہٹوا دو, نکلوا دو, اتنے بجے کے بعد عمران خان کی نام کوئی نہیں لے گا اور تصویر نہیں چلے گی, کہیں بھی نہیں چلے گی. خیر ایمرجنسی نافذ ہو گئی, ہم نے انسٹرکشنز دیں, میٹنگز ہوئیں, سب کچھ ہوا. ہمارا ایک پروگرام چلتا ہے, شاید 10 بجے والا تھا, شاید ڈاکٹر فضا اکبر کا پروگرام تھا بول پہ, یا پتہ نہیں 8 بجے کا پروگرام تھا یا 11 کا تھا, جو بھی تھا, 8 بجے کیونکہ سمی ابراہیم سب کرتے تھے. ہوا یہ کہ اس کا جو پرومو چلا نا, اس پرومو میں عمران خان کی تصویر چل گئی. پرومو تو
آف کورس وہ پہلے سے بنایا ہوا ایک چنک پہلے. ہاں ہوا یہ کہ نا پیمرا سے کال آ گئی ہمارے آنر کو کہ پھر آپ نے عمران خان کی تصویر چلائی ہے, آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, آپ کون سی زبان سمجھتے ہیں, پھر یہ کر دیں گے وہ. انہوں نے مجھے کال کی, انہوں نے میرے اوپر چڑھائی کر دی کہ یار کیا ہو گیا, تمہیں منع کیا تھا تم لوگوں کو, تم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں. میں نے کہا سر وہ بھائی پورا پروگرام چلا کے دیکھ لیا, نہیں تھی ٹائٹل میں تھی, صرف ٹائٹل میں تھی. انہوں نے پھر پیمرا والوں نے بتایا کہ ٹائٹل میں تصویر تھی, یعنی اس حد تک سختی ہو گئی. اور پھر یہ ہوا کہ جو نیوز اور پروگرامنگ کے وہ سسٹمز ہیں جو انٹرنل ہمیں پتہ ہے ٹیکنیکل, جہاں سے وہ ساری فوٹیجز چل رہی ہوتی ہیں, ایک ایک سسٹم سے عمران خان کی تصویریں اور ویڈیوز ڈیلیٹ کروائی ہیں. یہاں تک نہیں چلتا تھا کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ بیٹھا اور اس کے پیچھے عمران خان کی تصویر پڑی, وہ بھی نہیں چلتی تھی. اور ایسی بھی چیزیں نکلوائی گئی کہ کوئی رپورٹر کہیں کھڑے ہو کے رپورٹ کر رہا ہے اور پیچھے عمران خان لکھا ہوا ہے. اس حد تک تو چیزیں ہوئی ہیں, تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. 9 مئی کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ صحافت اس ملک میں مشکل حالات ناممکن ہے. یہ صحافت تو نہیں کر رہے نا, یہ تو سب اب جتنی کسی کو سپیس مل رہی ہے تو وہ سپیس میں کام کر رہا ہے نا. سر یہ بتائیں عمران خان سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں بطور وزیر اعظم؟ عمران خان سے سب سے بڑی غلطی تو یہ ہوئی کہ عمران خان نے چیزوں کو پولیٹیکلی ڈیل نہیں کیا, اور اپنے مطلب اتحادیوں کو اور اپنے ایم این ایز کو. ایک عمران خان سے یہ غلطی یہ ہوئی کہ وہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر, جو کہ ایک بطور وزیر اعظم ان کی غلطی تھی. اچھا. اور ان کو چیزوں کو پولیٹیکلی ڈیل کرنا چاہیے تھا. اور مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بشارت رندھاوا چوک اعظم سے, ان کے بھائی طاہر رندھاوا جو ہیں وہ ایم پی بنے تھے, اور ہوا یہ تھا کہ ان کو پہلے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا, انہوں نے بڑا اس وقت پی ٹی آئی کے لیے کام کیا, ان سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا. ٹکٹ واپس لے کے, اور اس وقت کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی آپس کی ایک لڑائی تھی, اور ان سے ٹکٹ واپس لے کے اور کسی اور کو دے دیا گیا. لیکن یہ آزاد جیت گئے. جب آزاد جیت گئے تو اب وہ اپنے لوگوں کو مل رہے ہیں, مبارکبادی کی لیے لوگ آ رہے ہیں, مل رہے ہیں. اچانک انٹیلیجنس ایجنسیز کے 2-3 لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں سر کال کرتے ہیں ذرا سائڈ پہ آ کے بات سنیں. وہ سائڈ پہ بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ایک گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے. گاڑی میں ان کو بٹھا کے وہ کہتے ہیں یار کپڑے تو اٹھانے دو. 2018 کے الیکشن وہ کہتے ہیں یار کپڑے تو اٹھانے دو. تو کہا جاتا ہے کہ جی کپڑے آ جائیں گے. آگے ہوٹل پہ رکتے ہیں, پیچھے سے ان کے کپڑے آتے ہیں, وہ چینج کرتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں ملتان پہنچ جاتے ہیں. تو وہاں پہ ایک انٹیلیجنس آفس میں ان کو لے جایا جاتا ہے. ان کو اور 3-4-5 اور آزاد ایم پی ایز سے ان کو لے جایا جاتا ہے, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے اس وقت ضرورت یہی ہے ملک کی کہ آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہی شامل ہوں. تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو نہیں ہونا, کیونکہ ہمارے ساتھ تو ناانصافی کیا تحریک انصاف نے کہ ہم سے تو تحریک انصاف نے ٹکٹ دے کر واپس لیا, اور یہ ہماری بڑی انسلٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ تو پی ٹی آئی کا انٹرنل ایک معاملہ تھا, لیکن آپ اس کو چھوڑیں, ہم ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملوا دیتے ہیں, آپ ان سے بات کر لیں. وہاں سے انٹیلیجنس ایجنسی کے آفس سے ان 3-4-5 ایم پی ایز کو, ساؤتھ پنجاب کے وہ 4-5 ایم پی ایز تھے, ان کو لایا جاتا ہے. وہ آگے ایئرپورٹ کے پاس ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں, ایک عمارت میں پہنچتے ہیں. تو وہاں پہ وہ جب جاتے ہیں تو انٹیلیجنس کے لوگ ساتھ ہوتے ہیں. تو جب وہ اندر جاتے ہیں تو اندر بیٹھے ہوتے ہیں جناب جہانگیر خان ترین صاحب, شاید علیم خان صاحب بھی تھے, اور ایک آدھ اور بھی پی ٹی آئی شخصیت تھی. وہ انہیں کہتے ہیں جی آپ بتائیں. انہوں نے کہا یار ہمارے ساتھ بڑا آپ لوگوں نے ناانصافی کی. انہوں نے کہا یار انٹرنل پولیٹکس کا آپ کو پتہ ہے زیادتی ہوئی ہے, ٹکٹ آپ کو دیا ہم نے, آپ کو ملا, لیکن بعد میں پھر جو بھی ہوا انٹرنلی تو جو ہوا سو ہوا. وہاں سے ان کو جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں بٹھایا جاتا ہے اور ان کو اسلام آباد پہنچا دیا جاتا ہے. اور یہ وہ سفر ہے جس میں نا بشارت رندھاوا صاحب کی ایک تصویر آج تک چلتی ہے جس میں وہ سوئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جب ان کو عمران خان صاحب سے ملوایا جاتا ہے تو بشارت رندھاوا عمران خان کو ایک بات کرتے ہیں, کہتے ہیں خان صاحب ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم صرف ایک چیز کے بھوکے ہیں اور وہ ہے عزت. آپ اگر خود ہمیں ایک فون کر دیتے نا, گو کہ ہمیں پتہ ہے جو بھی ٹکٹ ہم سے لیا گیا, ایک فون آپ کر دیتے نا ہم سر کے بل چل کے آ جاتے. عمران خان نے وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی نان پولیٹیکل روش رکھی. نہیں, میں آگے اس پہ بتاتا ہوں نا آپ کو. تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی خان صاحب اگر آپ ہمیں خود بلاتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. یہ بہرحال جو پروسیس ہوا یہ پروسیس ٹھیک نہیں تھا جس پروسیس سے ہمیں یہاں پہ لایا گیا, لیکن ہم پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے تو اب بھی ہیں. خیر وہ ہو گیا. اب عمران خان کے لیے چیلنجز زیادہ تھے, بڑے تھے, سارے ایشوز تھے. تو اس وقت عمران خان یہ جو ہوتا نا بل کے لیے بندے, کیونکہ پھر اتحادی بھی 5-6 جماعتیں تھیں. وہ احمد لیاقت مرحوم کا تو جملہ آیا نہیں لایا گیا ہوں, ہاں بالکل صحیح بات تھی.
اس میں عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چیزوں کو پولیٹیکلی ڈیل کرنا چاہیے تھا، ان کو ٹیم اپنے ساتھ ایسی رکھنی چاہیے تھی جو پولیٹیکلی اپنے اتحادیوں کو اور اپنے ایم این ایز کو ڈیل کرتے، وہ چیز اس طرح سے نہیں ہوئی. یہ عمران خان کی ایک بڑی غلطی. عمران خان وزارت عظمیٰ سے ہٹائے گئے نا جب، تو سندھ ہاؤس نے ہوسٹ کیا، وہ آپ کو پتہ ہے سارا. وہاں پہ الزام جو پڑتا ہے اور جو پی ٹی اے والے برا بھلا کہتے ہیں وہ صرف نون لیگ کو کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں کوئی کہتا. اس کی کیا وجہ؟ وہ اس لیے کہ شاید زیادہ اس وقت یعنی پی ڈی ایم کے دور سے مین، کیونکہ وزیر اعظم بھی شہباز شریف رہے اس وقت بھی، اب بھی شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، تو مین اس کے اوپر کرسی کے اوپر وہ ہیں، تو شاید اس لیے. ورنہ جذبات پی ٹی آئی کے جو ورکر سے آپ ملتے ہیں تو ان کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے برابر جذبات ہیں، اظہار جس طرح مرضی کریں. پنجاب اہم صوبہ ہے پاکستان کا. پنجاب کے 2 وزراء اعلیٰ گزشتہ سالوں میں، ایک عثمان بزدار صاحب اور ایک مریم نواز صاحبہ. دونوں پر اگر کچھ آپ کو ایک جملہ لکھنے کو کہا. میں کہوں گا کہ بزدار مریم سے بہت بہتر وزیر اعلیٰ تھا. اچھا جی، وہ کیسے؟ اس کے دور میں ہیلتھ کارڈ تھا، اس کے دور میں احساس پروگرام تھا، اس کے دور میں یہ جبر بربریت اور فسطائیت نہیں تھی، انسانی حقوق کی یہ پامالیاں نہیں تھیں، یہ ظلم نہیں تھا، یہ ناانصافی نہیں تھی، یہ سب کچھ نہیں. تو آپ سب کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کرتے نہیں. وہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم چاہے عمران خان کے دور کے بارے میں یہ کہیں کہ عمران خان بیچارہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے، اس وقت تو سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی. ہم یہ غلط کرتے ہیں، ہم یہ سیاستدانوں کو اس طرح سے سائڈ لائن کر کے اور ان کو ایک فری ہینڈ دے دیتے ہیں کہ کل کو کوئی بھی سیاستدان کے میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کری تھی، بھائی کرسی پہ آپ بیٹھے تھے. عمران خان کے دور میں اگر اسٹیبلشمنٹ کچھ کر رہی تھی تو عمران خان اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. تو آج بھی پھر حکومت ذمہ دار ہے ہی، 1000% ہے حکومت. میں کہہ رہا ہوں عمران خان کو بھی اپنے وہ لینی چاہیے کہ جو ان کا اس میں قصور تھا اس پہ ان کو بتانا چاہیے کہ ہاں یہاں پہ میرا قصور ہے، مجھے اس وقت اسٹینڈ لینا چاہیے تھا، میں نے نہیں لیا. نہ آپ عمران خان کو بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں، نہ آپ موجودہ کو. تو اس لیے جو بھی 8 فروری کتنا امپورٹنٹ ہے، 8 فروری 2024 کا الیکشن، کیونکہ جب مذاکرات کی بات چیت چلی تو عمران خان صاحب 8 فروری سے پیچھے ہٹ گئے. یہ ان کا فیصلہ درست تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ 8 فروری کا جو مینڈیٹ واپس لے کے ہم چیزیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فریش الیکشن ہونا چاہیے. کیونکہ عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں، ان کے ساتھ اپوزیشن بھی عمران خان نہیں کر پا رہے، حکومت تو بہت دور کی بات ہے. تو آپ کو عمران خان کی بالکل نئی ایک ٹیم میدان میں اگلے الیکشن میں نظر آئے گی. یہ نہیں ہوں گے، ان میں سے بہت سے نہیں ہوں گے، ان میں سے بہت سے نہیں. انہوں نے تو اسمبلی فلور کے اندر حکومت وقت کو ٹف ٹائم دیا. سر وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. پنجاب دیا ہوا ہے کہ نہیں ویسے؟ سر قومی اسمبلی میں دیا ہوا ہے، پنجاب میں گراؤنڈ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو رہا نا، نہ وہاں پنجاب کی بیڈ گورننس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. عمران خان اگلے الیکشن میں ان لوگوں کو اوبلائج کریں گے جنہوں نے تھوڑا بہت سفر کیا یا سنسیئر رہے ہیں. یہ جنہوں نے سفر کیا ہے، جنہوں نے 8 فروری کا الیکشن لڑا 2024 کا، یہ سارا یہ بھی ساتھ رہیں گے. لیکن اگلی جو عمران خان کی ٹیم آپ کو نظر آئے گی وہ اس طرح سے نظر آئے گی جن کے ساتھ انہوں نے حکومت کرنی ہے. کچھ نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں نا، کچھ نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. اس نیشنل انٹرسٹ میں افغانستان کی پالیسی آ جاتی ہوگی، کشمیر بھی آ جاتا ہوگا، a lot of other things. کشمیر اور افغانستان پہ نقصان پہنچایا فیض اور عمران خان نے مل کے ان دونوں کے دور میں یا نہیں؟ یہ غلط نیریٹو ہوا. کشمیر والا بالکل غلط ہے کہ عمران خان نے کوئی نقصان پہنچایا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور جہاں تک افغانستان کی بات ہے، ہو سکتا ہے جنرل فیض نے پہنچایا ہو. نہیں مجھے نہیں لگتا، بالکل نہیں. بہت شکریہ صدیق صاحب، اللہ حافظ ناظرین.